آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب رضا عباس صاحب ابن مرحوم صفدر حسین صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صلوات بھیج دیں۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین
بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس جسے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پاؤں میں تھوڑی تکلیف ہے، بار بار پہلو بدلیں گے ہم، اگر آپ محسوس نہ فرمائیے گا تو میں نے آج کی مجلس کے لیے جو عنوان مناسب جانا وہ یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وسیلے کی اہمیت حیات بشر میں کیا ہے اور وسیلے کے بغیر یہ زندگی کیا ہے اور وہ زندگی کیا ہے۔ اگر وسیلہ نہیں ہے تو ہم یہاں بھی ناکام ہیں اور وہاں بھی ناکام ہیں، اور اگر وسیلہ ہے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ وسیلے کے قائل تمام لوگ ہیں، یہ اور بات ہے کہ عداوت اہل بیت میں انکار وسیلہ کرتے ہیں۔ ورنہ دنیا والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں تو جواب یہی ملے گا کہ تاکہ آخرت میں کام آئے اور ہم بخش دیے جائیں۔ روزے کیوں رکھتے ہیں تاکہ بخش دیے جائیں۔ حج کیوں کرتے ہیں تاکہ بخش دیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشش کا وسیلہ آپ نے نمازوں کو بنایا، بخشش کا وسیلہ آپ نے روزوں کو قرار دیا، بخشش کا وسیلہ آپ نے حج کو قرار دیا۔ اب جیسا بھی حج ہو، ظاہر ہے کہ مولود کعبہ کے بغض میں کعبے جا کے حج کرنا کیسا حج ہوگا؟ صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ باطناً ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ بغیر وسیلے کے کوئی کام انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے اہل بیت کی عداوت میں وسیلے کا انکار ہے۔ تو اگر یہ وسیلہ ہم نے آپ نے قائم کیا ہو تو دنیا کو حق ہے کہ اس وسیلے سے انکار کر دے، لیکن اگر اللہ نے وسیلے کا ایک نظام بنایا ہو
وسیلے کا ایک قانون بنایا ہو، ایک اہتمام کیا ہو، تو پھر پوری دنیا کو چاہیے ہے کہ وہ وسیلے کا اقرار کر لے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ وسیلے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ توجہ رکھیے گا، اہل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر میں نظر کر سکا تو انشاءاللہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کھلم کھلا یہ بات بیان کر دی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب پھر یہ کہ وہ وسیلہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے، قرآن مجید میں پھر ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فقط یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت کی، فوراً کہا کہ اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی۔ صلوات ارشاد فرمائے تو عرض کروں، فَأُولَٰئِكَ عَلَى الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، خداوند عالم کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، یہ اس کی عطا اور لطف و کرم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگوں پر کے ساتھ رکھے گا کہ جن پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اطاعت کرے رسول کی۔ اس کے لیے اللہ کی جانب سے انعام کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا کہ جن پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ دنیا نعمتیں نازل جن پر کی گئی ہیں انہیں تلاش نہیں کر پا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ واحد قوم ہے جو یہ بھی جانتی ہے کہ غدیر خم میں نعمتیں تمام کس پر ہوئیں۔ صلوات بھیجیں بابا علیہ وسلم۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یا ہم کہیں تو دنیا تسلیم نہ کرے، فرش عزا پہ آنے والے حضرت کے مہمان کہیں، ان کے خدام کہیں تو دنیا تسلیم نہ کرے، لیکن جو قرآن آپ کے دعوے کے مطابق کافی ہے، اگر وہ قرآن کہے تو ماننا پڑے گا کہ جب غدیر خم کی دوپہر میں پیغمبر اسلام نے جناب امیر کو ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صلوات بھیجیں بابا۔ آپ نے غور فرمایا، اور چلیے آپ غدیر کو تسلیم نہیں کرتے، یا علی کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں آپ انہیں تسلیم نہیں کرتے، تو آپ نماز تو پڑھتے ہیں، سورۃ الحمد کی تلاوت تو روزانہ کرتے ہیں، سورۃ الحمد پڑھتے پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ اب پڑھیے آگے کا فقرہ، یہ تو آپ کے تلاوت کرنے کا موقع ہے۔ انعمت علیہم، ان کے راستے پر رکھنا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اہل یا علی یا علی
اب عالم اسلام نے بحث کی کہ صاحب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ پہلے تو یہ طے ہو کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ نوجوان خاص طور سے توجہ فرمائیں، پہلے تو یہ طے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ میاں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ طے نہیں ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ طے ہونا چاہیے صراط مستقیم کون ہے۔ میں دعائیں چاہتا تھا اہل نظر سے، صراط مستقیم کیا ہے یہ نہیں، صراط مستقیم کون ہے یہ طے ہونا چاہیے۔ تو طے کون کرے گا؟ رٹ کے پڑھنے والا یا جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا وہ طے کرے گا کہ صراط مستقیم کون ہے؟ کہ نہیں، جس نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، جس نبی کے اوپر سورۃ الحمد نازل ہوئی، وہ نبی بتائے گا خدائے حسین کا واسطہ کہ صراط مستقیم کون ہے۔ روایات کہتی ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، تو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ آیت سنی اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں نے سر کھجا کھجا کے پوچھنا شروع کیا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا توریت ہے؟ کیا زبور ہے؟ کیا انجیل ہے؟ کیا قرآن ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، نہ توریت صراط مستقیم ہے، نہ زبور صراط مستقیم ہے، نہ انجیل صراط مستقیم ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہ بیٹھے رہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہ اتنے میں دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے، پیغمبر نے اشارہ کیا، ھذا صراط مستقیم، علی ہے صراط مستقیم۔ صلوات بھیجیں بابا۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ یہ صراط مستقیم دیکھو، علی اصحاب باصفا فرماتے ہیں کہ حیات پیغمبر میں جب ہم جناب امیر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا علی انت صراط مستقیم۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ علیکم السلام۔ آئیے آپ نے توجہ فرمائی تو اب وسیلہ ذہن میں رکھیے گا، شب جمعہ ہے کہ حضرت آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور آج کی شب آپ کی آنکھوں سے ڈھلنے والے آنسو غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام میں آپ کی نجات کا بھی ذریعہ بنے، اور زیارت کربلا کی بھی راہ ہموار کریں انشاءاللہ المستعان۔ تو وسیلہ، اب اللہ نے کیا کہا کہ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اطاعت کی رسول کی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، یہ اس کی عطا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ اب وہ ہیں کون جن پر نعمتیں نازل کیں؟ یہ بھی تو کھلنا چاہیے۔ آگے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہی آیت آگے، وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین۔ اب فقرہ جو شیعہ مفسرین نے لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ چہرے گلاب ہو جائیں گے، دل خوش ہو جائے گا آقا کی محبت میں۔ وہ ہیں کون جن پر نعمتوں کا نزول ہوا؟ من النبیین، وہ نبی ہیں محمد عربی، والصدیقین، اور ان کی نبوت کا گواہ علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے مفسرین نے دلیل قائم کی ہے کہ اگر صدیقین، یہاں صدیقین سے مراد صدق گو سے لیا جائے، یعنی سچا گواہ، تو تاریخ شاہد ہے
کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نبوت نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو کس کے ساتھ رکھے گا اللہ؟ محمد عربی کے ساتھ، من النبیین محمد عربی کے ساتھ، والصدیقین گواہ نبی جناب امیر کے ساتھ، والشہداء حسن اور حسین کے ساتھ، اللہ اکبر، والصالحین اور باقی اماموں کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور فرمائے۔ تو اب اللہ نے کیا کہا کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے لیے انعام یہ ہے کہ جن پر نعمتیں نازل کی ان کے ساتھ انہیں رکھے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ محمد عربی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا اور باقی سارے ائمہ ہیں۔ تو اللہ ان کے لیے انعام یہ رکھ رہا ہے کہ انہیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ ان کے ساتھ رکھے گا، یعنی یہ جو 14 معصومین ہیں، ان معصومین کے ساتھ اللہ انہیں رکھے گا جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی۔ آپ یہ بتائیں کہ جس سے آپ کی دشمنی ہو، کیا آپ اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر! کہ بالکل نہیں۔ مسلمانوں، تم میں غیرت ہوتی تو اب بھی عداوت اہل بیت چھوڑ دیتے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی اللہ۔ یہ انعام ہے ان کے لیے کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ رکھے گا۔ تو اب اطاعت بہت اہم شے ہے، اور یہ اطاعت ہی اصل میں وسیلہ ہے۔ یہ اطاعت کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اب میں نے کسی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی جو نوجوان ذہنوں کو آئینہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فقط یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو، اللہ نے کہا میرے ساتھ ساتھ اطاعت کیا ہے یہ بھی فلسفہ سمجھ لیں۔ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ اطاعت جانے کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہم اور آپ۔ اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں۔ حضرت سے پوچھا کہ آقا، قرآن مجید میں جگہ جگہ اطاعت کا حکم ہے، جیسے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ پہلے تو ہم اطاعت سمجھیں کہ اطاعت ہے کیا، پھر ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ تو فلسفہ اطاعت کیا ہے؟ حضرت نے اس کی طرف دیکھا، کہا ایک سیب لے آ۔ وہ سیب لے کے آیا، حضرت نے چھری اٹھائی، سیب کو 2 حصوں میں بانٹا، کہا یہ ٹکڑا کھانا، اسے چھونا نہیں، یہ ٹکڑا کھانا، اسے چھونا نہیں۔ اس نے کہا آقا دونوں جز ہیں تو ایک ہی، سیب تو ایک ہی تھا، آپ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، فرما رہے ہیں اسے کھانا اسے نہ کھانا، تو دونوں تو ایک ہی ہیں، اسے کھانے کے لیے کیوں کہا، اس سے روکا کیوں؟ آقا نے کہا کیوں کہا؟ اطاعت گئی۔ ہائے 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 ہائے، جب ہم نے کہہ دیا کہ اسے نہ چھونا تو اب تمہیں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں تمہارے حق میں یہ برا ہوگا، جب ہی ہم نے منع کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ تو اب فلسفہ اطاعت سمجھ گئے نا؟ آمنا صدقنا، جو کہہ دیا سرنڈر کر جانے کا نام ہے اطاعت۔ اس کے بعد چونو چرا نہیں کہ کیوں کیسے کس لیے، یہ سب نہیں، جو کہا بس سر تسلیم خم۔ تو یہ ہے فلسفہ اطاعت۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو وہ کہے، جو رسول اللہ کہیں سر تسلیم خم، تو اس کا مطلب اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔
رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، جب دونوں اطاعتوں کا حکم دیا ہے اس نے، اس کا مطلب ایک اطاعت کام نہیں آئے گی؟ جب تک کہ دوسری اطاعت نہ کی جائے گی تو اب اس کی بھی اطاعت، رسول خدا کی بھی اطاعت۔ اب مجھے بتائیے، اطاعتیں ہیں دو، اب اگر دونوں کے حکم میں تضاد ہو جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ ذرا غور فرمائیے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنا، اور پیغمبر اسلام کہہ نہیں 4 پڑھ لو، تو اب اس نے تو کہہ رکھا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کدھر جائیے گا؟ اللہ کی اطاعت کیجیے گا یا رسول اللہ کی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ذی الحج میں حج کرو، رسول اللہ معاذ اللہ یہ کہیں کہ نہیں ذی الحج میں نہیں، رجب میں آنا۔ اب آپ بتائیے، دونوں اطاعتوں کا حکم ہے، کس کی اطاعت کیجیے گا، کس کی اطاعت نہیں کیجیے گا؟ وہ کہہ رہا ہے رمضان میں 30 روزے رکھنا، پیغمبر یہ کہے نہیں رجب سے شروع کرنا، رمضان میں ختم کرنا۔ اب آپ بتائیے کس کی اطاعت کریں گے، کس کی اطاعت نہیں کریں گے؟ بھائی اگر اختلاف ہو جائے تو دونوں اطاعتوں کا حکم اسی نے دیا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ خدا کچھ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رسول کچھ کہہ رہے ہیں، اب جائے تو کدھر جائے بندہ؟ کس کی اطاعت کرے، کس کی اطاعت نہ کرے؟ آواز قدرت آئی، تجھے کیا خبر؟ قول میں تضاد وہاں ہوتا ہے جہاں خواہش الگ ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جہاں مرضی الگ ہو وہاں تضاد ہوتا ہے۔ آپ کی مرضی الگ ہے، میری مرضی الگ ہے، آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا، آپ کی خواہش الگ ہے، میری خواہش الگ ہے، آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا، لیکن جہاں مرضیاں ایک ہوں، ہائے ہائے ہائے، وہاں تضاد نہیں پایا جاتا۔ ارے عمل کی بات تو چھوڑ دیں، یہاں تو قول تک کی ضمانت لی گئی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صلوات بھیجیں بابا۔ ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ میری وحی نازل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب پیغمبر وحی کہیں گے جو اللہ چاہے گا، لہٰذا اب اس نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے تک آ کے کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا، اس نے اپنے رسول کو ایک وسیلہ بنایا۔ دیکھیے بات آ گئی نا وسیلے تک، کیسا وسیلہ کا یاد رکھنا، ہماری جانب سے جو چیز بھی جائے گی وہ واہ یا محمد پیغمبر اسلام کے وسیلے سے جائے گی۔ نماز ہے پیغمبر پہنچائیں گے، روزہ ہے پیغمبر پہنچائیں گے، حج ہے پیغمبر پہنچائیں گے، زکوٰۃ ہے پیغمبر پہنچائیں گے۔ یعنی میں تم تک آؤں گا تو محمد کے وسیلے سے، میں تم تک آؤں گا تو محمد کے وسیلے سے۔ کیا اب بھی دنیا والوں کو ہوش کے ناخن نہ لینا چاہیے ہے کہ جب خود خدا تم تک بنا وسیلے کے نہیں آتا تو تم خدا تک بنا وسیلے کے کیسے جاؤ؟ صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ اکبر۔ یا علی صلی اللہ علیہ وسیلہ، اور یہ وسیلہ یہی نہیں محشر تک کام آئے گا۔ میں ایک فقرہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو۔ وسیلہ اللہ نے وجود بشر کو، گڈو بھائی، انسان، چونکہ مولا نے، دیکھیے آقا کے فرمان پر کوئی غور کرے، حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے اندر عالم اکبر چھپا ہوا ہے، تو اگر انسان اپنے وجود پر غور کر لے تو وسیلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے خداوند عالم نے اس بشر کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم دی ہے، بڑے مرتبے دیے ہیں۔ کیا؟ جیسے رزق ہے، پانی ہے،
جو ہماری زندگی کا ذریعہ ہے. اگر پانی بند ہو جائے مر جائیں گے، اگر کھانا بند کر دیا جائے بھوکے مر جائیں گے. اس کا مطلب زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا، زندہ رہنے کے لیے پانی پینا. تو وہ کھانا جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور احترام رزق کا بھی حکم ہے کہ رزق کی بے حرمتی نہ کرو. تو وہ رزق جو ہماری حیات کا ضامن ہے، اس رزق کے لیے اللہ نے اولاد آدم کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ دنیا کی ہر مخلوق رزق کے آگے سر جھکائے. اکیلا ہے انسان جسے سر جھکانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے ذرا غور کیجئے، ذہن پر زور دیجئے. آپ نے حیوانوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، کھانا رکھا ہوا ہے، حیوان نے سر جھکایا، کھانے تک اپنے سر کو لے گیا اور وہاں جا کے کھانا کھایا. لیکن انسان کے لیے کیا؟ سر نہ جھکانا. اب کھانا رکھا ہوا ہے سامنے دسترخوان پر، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اللہ کہہ رہا ہے سر نہ جھکانا. اشرف مخلوق ہے تو پروردگار قادر مطلق ہے، کھانے ہی کو حکم دے دے کہ وہ اٹھ کے دہن تک آئے. کہا نہیں، کھانے کو بھی حکم نہیں دوں گا. پھر کھاؤں کیسے؟ کہ ہاتھ بڑھاؤ، لقمہ اٹھاؤ، دہن تک لاؤ. کیوں؟ تاکہ لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. ایک ایک لقمے پر محتاج وسیلہ رہو. دنیا کو غور کرنا چاہیے، یہاں کی غذا تو بنا وسیلے کے ملتی نہیں، جنت کی نعمتیں بنا وسیلے کے کہاں ملیں گی. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بابا. بس دو باتیں عرض کروں گا اور زحمت تمام کر دوں گا. شب جمعہ ہے، حضرت توفیق دے. وسیلہ. اب وجود انسانی، اللہ نے انسان کو عالم اکبر اس کے اندر پوشیدہ کیا، مولا کا فرمان ہے. اب غور کیجئے. آپ دیکھیے، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، اپنے وجود کو دیکھیے. اور چونکہ دین ہے، دین فطرت، لہٰذا غور کیجئے. آپ کے بدن پر ہاتھ کئے ہیں؟ دو. چہرے پر آنکھیں کتنی ہیں؟ دو. ناک کے نتنے کتنے ہیں؟ یہ ہونٹ کا عدد ہیں. پاؤں تو دیکھیے، آنکھیں، ناک کے نتنے، لب، ہاتھ، پاؤں. یہ دو ہاتھ کیوں دیے؟ ایک ہی دیتا کہ امور زندگی انجام دینے میں دشواری ہوتی. تو دو ہاتھ دیے کیوں؟ تاکہ زندگی کے امور انجام پائیں. یہ دو پاؤں کیوں دیے؟ ایک ہی دیتا. دونوں ہیں، مگر ذرا سی تکلیف ہو گئی تو پتہ چل رہا ہے میں کچھ عرض کر رہا ہوں. تو دو پاؤں کیوں دیے؟ کہ اس لیے کہ تاکہ دونوں پیروں کے ذریعے چل کے انسان منزل تک پہنچے. یہ دو آنکھیں کیوں دیں؟ ہائے سبحان اللہ. ایک ہی دیتا کہ اگر ایک ہی دیتا تو عیب ہوتا. اللہ اکبر. تو دو آنکھیں دی کیوں؟ تاکہ ان آنکھوں کے ذریعے راستہ دیکھو. یہ دو لب کیوں دیے؟ کہ اس لیے کہ تاکہ ان ہونٹوں کے ذریعے انسان کلام کرے. یہ ناک کے دو نتنے کیوں دیے؟ تاکہ اس کے ذریعے انسان سانس لے. تو اس کا مطلب سانس لینے کا ذریعہ ناک کے دو نتنے، دیکھنے کا ذریعہ دو آنکھیں، بولنے کا ذریعہ دو ہونٹ، کار زندگی انجام دینے کا ذریعہ دو ہاتھ، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ دو پاؤں. تو پوری زندگی اللہ نے دوہرے وسیلوں سے بھر دی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، پوری زندگی دوہرے وسیلوں سے بھری بھی ہے. چلیں گے تو دوہرا وسیلہ،
کار زندگی تو دوہرا وسیلہ، دیکھیں گے تو دوہرا وسیلہ، بولیں گے تو دوہرا وسیلہ، سانس لیں گے تو دوہرا وسیلہ۔ دنیا والوں یاد رکھنا، پوری زندگی تو دوہرے وسیلوں سے کام لیتے رہے، اب محشر میں خالی قرآن نہ لانا، اہل بیت کو ساتھ لانا۔ صلوات بھیج دیں بابا، آپ نے ایک اور صلوات بھیجیں بابا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی، خدائے حسین کا واسطہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، تو اب یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جس رسول کی اطاعت کا حکم آپ کو دیا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر میں عرض کر سکا تو انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے کہ حضرت توفیق دیں۔ جس رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ رسول ہے کون؟ دیکھیے، انبیاء 1,24,000 ہیں اور سب کا احترام ہم پر واجب ہے، مگر یہ ہماری تقدیر ہے کہ ہمیں جو نبی ملا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، نہ آدم اس جیسے، نہ نوح اس جیسے، نہ ابراہیم اس جیسے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ حبیب کبریا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، تو وہ ان جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہیں تو تسلیم نہ کریں، لیکن اگر تاریخ ثابت کرے تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ جناب آدم کے لیے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کے سجدے کا حکم دے رہا ہے مجھے، حالانکہ میں آگ سے بنا ہوں۔ آدم مٹی سے بنے ہیں، تو اللہ نے ابلیس کی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، آدم مٹی سے نہیں بنے ہیں۔ ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ نے اس سے انکار نہیں کیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، آدم مٹی سے نہیں بنے، اس کا مطلب آدم بنے ہیں مٹی سے۔ خدائے حسین کا واسطہ، آدم بنے ہیں مٹی سے۔ اب پیغمبر اسلام کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب آدم بنے مٹی سے، محمد بنے نور سے، لہذا مٹی نور جیسی نہیں ہو سکتی۔ کہیے تو فقرہ عرض کروں، جب آدم محمد جیسے نہیں ہو سکتے تو آدمی محمد جیسا کیسے؟ صلوات بھیجیں بابا حضرت، ایک صلوات ارشاد فرما دیں بابا حضرت۔ تو پیغمبر اسلام ہمارے نبی، کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ سب انبیاء اپنی جگہ ان کی عظمتیں ہیں، مگر آئیے قرآن مجید میں اللہ نے جب نبیوں سے تخاطب فرمایا ہے، اہل نظر تشریف فرما ہے، دست ادب جوڑ کے آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر یہ ذہنوں میں رہ گئی تو شاید مجھے مستحق دعا قرار دیں آپ، جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جاؤ تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو۔ یا آدم، اے آدم جاؤ۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو اس نے جب انبیاء کو بلایا ہے، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یعنی نام لے کے بلایا۔ یا آدم نام لیا، یا موسیٰ نام لیا، یا نوح نام لیا،
یا ابراہیم نام لیا تو جس نبی کو بلایا اس نے نام لے کے بلایا. خالق ہے، اسے حق ہے، اسے حق ہے کہ وہ نام لے کے بلائے، اور جس لہجے میں بلائے وہ لہجہ اسے زیب دیتا ہے کہ وہ خالق ہے. اس نے نام لیا، اے آدم جاؤ جنت میں رہو، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا. تو جب بھی اس نے انبیاء کو آواز دی قرآن میں تو نام لے کے بلایا. لیکن پورا قرآن پڑھ ڈالیں آپ، اکیلا ہے میرا رسول جسے اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہیں یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. یا تو سرکاری لہجے میں بلایا، اے میرے نبی، اے میرے رسول، یا پھر لطف کے لہجے میں، محبت کے لہجے میں کہ احترام بھی چھپا ہے. ہائے کیا جملہ کہا میں نے، وہ محبت جس میں احترام بھی چھپا ہوا ہے. یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، اے سید و سردار. ہائے 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 ہائے. طٰہٰ، اے طیب و طاہر، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے. ہائے ہائے ہائے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. تو یا سرکاری طور پر بلایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا پھر ایسی محبت، ایسا لطف کہ جس میں احترام پوشیدہ ہو. طٰہٰ، اے طیب و طاہر، یاسین، اے سید و سردار، مزمل، اے کملی والے، مدثر، اے چادر والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام محمد کا اتنا خیال رکھا اللہ نے کہ نام نہیں لیا یا منصب سے بلایا یا صفات سے بلایا. بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ کملی والا، چادر والا، ایک کملی اوڑھنے والے، ایک چادر اوڑھنے والے. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے اس لطف کو محسوس تو کریں کہ خداوند عالم نے جب اپنے حبیب کو یاد کیا تو فقط اپنے حبیب کو یاد نہیں رکھا، اس کملی کو بھی یاد رکھا. ہائے ہائے ہائے. جو منسوب ہو گئی اس چادر کو بھی یاد رکھا، جو منسوب ہو گئی اے کملی والے، اے چادر والے. تو یہ کملی کا کیا کمال ہے جو کملی کو یاد رکھا، یہ چادر کا کیا کمال ہے جو چادر کو یاد رکھا. کہ صاحب کمال کر رہے ہیں. کملی وہ کپڑا ہے جو اوڑھنے والے کو اپنی گود میں چھپا لیتی ہے. ہائے 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 ہائے. چادر وہ کپڑا ہے جو اوڑھنے والے کو اپنی گود میں چھپا لیتی ہے. تو کملی کا تعلق آپ سے کتنی دیر کا ہے؟ تھوڑی دیر کا ہے. چادر کا تعلق معلوم ہوا سردیاں ہو رہی ہیں، بستر پر گئے تو چادر اوڑھ لی، صبح اٹھے تو چادر تہہ کر کے رکھ دی. دنیا والوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ کملی، وہ چادر جو تھوڑی دیر کے لیے محمد کو اپنی گود میں لے لے، اللہ اسے تو بھولتا نہیں. وہ ابو طالب جو 12 برس، اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی یا علی، یا علی، اللہم صلی علی. ہاں، یعنی کملی تو اسے یاد ہے، کملی کا ذکر کر رہا ہے. چادر تو اسے یاد ہے، چادر کا ذکر کر رہا ہے. اور وہ ابو طالب کہ جس نے اس نبی کو خطروں میں اپنی گود میں چھپائے رکھا. کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند عالم اس ابو طالب کو بھلا دے؟
اللہ اکبر۔ اب یہ کہ معاذ اللہ گستاخیاں، اور یہ آج سے نہیں ہیں، روایات کہتی ہیں کہ لوگ جناب امیر علیہ السلام سے کہتے تھے العیاذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، یا علی ابو کا فی النار، العیاذ باللہ، یا علی آپ کے باپ تو جہنم میں ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ جناب امیر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک دن ایک ملعون نے کہا، حضرت کے ہاتھوں میں بیلچا تھا، حضرت رکے، ایک مرتبہ بیلچا حضرت نے روکا، کھیت میں بیلچا لیے ہوئے آقا مشغول تھے، اتنے میں اس ملعون نے جیسے ہی کہا کہ العیاذ باللہ یا علی ابو کا فی النار، جناب امیر نے اس کی طرف غضب کی نظروں سے دیکھا، فرمایا انا قسیم الجنت والنار، ہائے 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 ہائے، کہ میں ہوں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جہنم اور جنت کا بانٹنے والا، یعنی بیٹا جنت اور جہنم بانٹنے والا ہو اور باپ دوزخ میں چلا جائے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام نے تو صرف اتنا ہی کہا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر نتیجہ اخذ کرنا چاہے تو عقل انسانی نتیجہ اخذ کر سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا میرا باپ جہنم میں نہیں جا سکتا، میں ہوں جنت بانٹنے والا۔ گویا آقا یہ کہنا چاہتے تھے میرے باپ کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو۔ صلوات بھیجیں بابا۔ بات تمام ہو گئی یا علی، اللہم صلی علی۔ اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو، العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو درد اہل بیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر وسیلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا، بغیر وسیلے کے حیات بشر بے معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر افسوس یہ ہے کہ خدا نے جنہیں وسیلہ بنا کے بھیجا تھا، دنیا والوں نے ان کی عظمتوں کو بھلا دیا۔ انصاف چاہتا ہوں عالم اسلام سے، کیا ایک بیٹی کو یہی مرثیہ پڑھنا چاہیے؟ بابا مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شب تار ہو جاتے۔ دیکھیے بعض چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، مگر یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں ہم کوئی بات کہیں تو اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے، جیسے بیٹھے کمر میں تکلیف ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، اب وہ اٹھے، کسی نے کہا کیا ہوا، ان کا کیا بتائیں کمر ٹوٹ گئی۔ تو دیکھیے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی، یہ مبالغہ ہے، کمر ٹوٹی نہیں ہے، ہم اس تکلیف کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس گھرانے میں کوئی کہہ دے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، کمر ٹوٹ گئی۔ اگر بی بی زہرا یہ کہے صبت علی مصائب اللہ، صبت علی الیام سرن لیالیا، تو پھر یہ جان لیں کہ اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر نازل ہوتی، راتوں پر دنوں پر نازل ہوتی تو مثل شب تار ہو جاتے۔ بابا ابھی آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا، لوگوں نے میری عظمتوں کو بھلا دیا۔ اے بابا میں بھرے دربار میں کھڑی رہی، اے بابا میرے پیروں پر ورم آ گیا،
مگر اے بابا مجھ سے کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا۔ میں عرض کروں گا بی بی فریاد کر لیجئے، آپ دربار میں گئی کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا، مگر اے بی بی ایک منظر یاد آ رہا ہے، آپ کی بیٹیاں ہاتھ بسے گردن بندھے 700 کرسیوں پر تماشائیوں کا مجمع۔ اجرکم علی اللہ۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کیا عرض کروں کہ اس گھرانے کی مصیبت کیا ہے۔ ایک عاشق حسین کے ایصال ثواب کی مجلس برپا ہوئی ہے، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں آپ، یہ در و دیوار گواہی دیں گے کہ ہاں یہ رویا تھا ان کی غریبی پر، ان کی غربت ایسی ہے کہ اس پر رویا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے لیے روایت ہے، کیا عرض کروں دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ شب جمعہ کے لیے روایت ہے کہ ہر شب جمعہ تمام انبیاء پیغمبر اسلام کی قبر مطہر پر آتے ہیں اور آ کے رسول خدا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قبر پیغمبر سے جواب سلام آتا ہے، انبیاء ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں اے حبیب کبریا، آپ کا احسان کہ آپ کی وجہ سے ہماری محنتیں بچ گئیں، ہماری قربانیاں بچ گئیں۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے سنو، شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو وہاں چلو جہاں میں جا رہا ہوں۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا۔ تو قبر سے پیغمبر اسلام نکلتے ہیں، آگے آگے حبیب کبریا، پیچھے پیچھے صفِ انبیاء۔ سمجھ گئے عزادار کہ کہاں گئے رسول خدا؟ ارے نینوا، ماریا، غازریا، کربلا۔ ایک مظلوم کی قبر پر جا کے کھڑے ہوئے تمام انبیاء احترام حسین میں پائی پا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سرہانے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اے میرے لال حسین اپنے نانا کا سلام لے لو۔ قبر حسین سے جواب سلام آتا ہے، پیغمبر تعویذ قبر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں میرے لال میں بھی آیا ہوں، یہ انبیاء بھی آئے ہیں تاکہ تمہارا شکریہ ادا کریں۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ آواز حسین آتی ہے، نانا اگر شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو وہاں چلیے جہاں میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے زخموں سے چور حسین اپنی قبر سے نکلتے ہیں، لیجئے اپنے نانا کو لے کے پیچھے پیچھے انبیاء۔ کیسے پڑھوں دل تڑپ گیا۔ ارے شام میں ایک بی بی کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں بہنا اپنے بھائی کا سلام لو، ہم بھی آئے ہیں، نانا بھی آئے ہیں، انبیاء بھی آئے ہیں تاکہ تمہارا شکریہ ادا کرے۔ اے میری بہن زینب، اگر آپ نہ ہوتی تو ہماری قربانیوں کا ذکر نہ رہ جاتا، اگر آپ نہ ہوتی تو ہماری محنتیں رائگاں ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ قبر زینب کبریٰ پہ آتے ہیں، رسول اللہ بھی آتے ہیں، حسین مظلوم بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں۔ فقرہ کہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت قبر زینب سیرت حسین ہے، سیرت انبیاء ہے، سیرت رسول اللہ ہے۔
جلد سے جلد راستہ عام ہو تاکہ چاہنے والے شہزادی کے روضے پر جائیں اور زیارت سے مشرف ہوں۔ 1 منٹ کے اندر مجلس تمام کر دی کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت اور مجلس تمام ہے 1 منٹ کے اندر، 1 سے 1.5 منٹ۔ اگر میں پڑھ سکا تو انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب سے حسین مارے گئے ہر شب جمعہ پنجتن کی سواری قبر حسین پاتی ہے، زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے، حسن زخمی جگر لیے ہوئے، علی مرتضیٰ زخمی سر لیے ہوئے، پیغمبر اسلام زخمی کلیجہ لیے ہوئے کہ انہیں بھی زہر سے مارا گیا۔ بہت سی حقیقتیں چھپا دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو آتے ہیں، اب دیکھیے جو کربلا گئے ہیں مولا کی زیارت کو، ان کے ذہن میں شاید یہ منظر آ جائے۔ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام کی یہ ذریعہ ہے، یہ پائی نپا جناب علی اکبر ہیں، ان کی ذریعہ ہے۔ تو ترتیب دفن یہ ہے کہ پایتی جناب علی اکبر دفن ہے۔ دیکھیں نوجوان میری طرف، یہ آقا حسین ہے اور آقا حسین کے سینے پر ایک 6 مہینے کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ جناب علی اصغر اپنے بابا کے سینے پر ہیں۔ تو جب یہ سواریاں آتی ہیں تو یہ بی بی زہرا بیٹھ گئی ہیں ایک طرف رسول خدا، یہ علی مرتضیٰ، یہ حسن مجتبیٰ، بیچ میں حسین۔ تو ہر کوئی پیار کے لہجے میں کہ سب بڑے ہیں حسین سے، کبھی رسول اللہ کہتے ہیں میرے لال حسین، کبھی علی مرتضیٰ کہتے ہیں میرے دل کے ٹکڑے حسین، کبھی حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرے بھیا حسین، اور پھر جب وہ دکھیا ماں کہتی ہے میرے لال، تو وہ تو منظر ہی عجیب ہوتا ہے۔ حسین میرے لال زخموں سے چور، بڑے مصائب اٹھائے حسین، اے میرے لال ہم آئیں تاکہ تمہیں روئیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین ایک مرتبہ آنکھیں کھولتے ہیں، نانا کو دیکھا، ماں کو دیکھا، بابا کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، فرمایا اماں، نانا، بابا، بھیا، ہاں کہو حسین۔ کہ دیکھیے میں یہاں تنہا نہیں ہوں، یہ میرے سینے پر میرا اصغر ہے، یہ میرے پایتی میرا 18 برس کا کڑیل جوان ہے، یہ ادھر میرا بچپن کا حبیب ہے، یہ ادھر گنج شہیدہ میں میرے اعزاء اور انصار ہیں، اکیلا نہیں ہوں، وہاں چلو جہاں میرا بھائی اکیلا فرات کے کنارے میرا عباس۔ اجرکم علی اللہ، بلند ہو گئیں آوازیں، قبر سے نکلے، چلے حسین، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، جناب بطول، سرکار رسالت پناہ، پنجتن کی سواری چلی، جناب عباس، اب یہ درمیان میں عباس ہیں، یہ بی بی، یہ رسول اللہ، یہ علی مرتضیٰ، یہ حسن مجتبیٰ، یہ حسین شہید کربلا۔ بس کیا عرض کروں، اے جناب عباس، مولا حسین کی رضا کے لیے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ جانے کیسا کعبہ ہیں آپ کہ اتنی ذوات جو خود قبلہ ہیں وہ آپ کو حلقے میں لیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی جناب عباس سے پیار سے باتیں کرتا ہے، میرے عباس، میرے عباس، میرے عباس۔ اور پھر بی بی زہرا جب عباس کہتی ہیں تو وہ تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، مولا حسین جب عباس کہتے ہیں تو وہ کچھ کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اتنے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب عباس نے پہلو بدلا، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا ہوا عباس؟ آواز دیے خدا کے حبیب
اگر اجازت دیں تو میں دروازے تک جاؤں اور آ جاؤں؟ کہ کیوں؟ کا ایک سائل ہے، ایک ضرورت مند ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا عباس وہ جو مانگ رہا ہے اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پہلو بدلا۔ کیا ہوا عباس؟ کہ جا نہیں رہا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا ہے۔ کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پہلو بدلا۔ کہ کیا ہوا عباس؟ کہ چلا گیا تھا مگر جانے کیا ہوا پھر پلٹ آیا، اور اب کے تو قیامت کر دی۔ دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہا ہے عباس اب تو دے دو تمہیں سکینہ کا واسطہ۔ آپ کہتے ہیں قسمت میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے سکینہ کا واسطہ۔ مجھے اتنا بتائیے مجھے باب الحوائج کا لقب کس نے دیا؟ خدا نے دیا عباس، تو کہا اس سے کہیے یا لقب لے لے یا میرے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ ارے جس عباس کو یہ گوارا نہ ہو کہ کوئی دروازے سے خالی ہاتھ جائے، کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے کوزے، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک دیدار امام نہ ہو جائے۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا عباس صاحب ابن صفدر حسین صاحب کی روح کو